یہ وہ پیغام ہے جو قیامت کی صبح تک محب وطن پاکستانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو یعنی پہلے دن سے ہندو جو ہے نا اس کو مسلمان پر برتری حاصل، تو مسلمان تو کبھی ان کے برابر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں، عراق میں جا کر دیکھیں، فلسطین میں جا کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے آزادی کس چیز کا نام ہے۔ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے۔ بیٹا ساتھ لے آئے بھتیجا چھوڑ۔ یہ بھی ہوا کہ 4 بھائی آئے ہیں تو 3 بھائی تو ٹرک پہ چڑھ گئے، ٹرک والے نے چڑھا دیا، چھوٹا لڑکھڑاتا تھا لڑکا، اس کو اللہ حافظ۔ یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ کوئی بھائی بازار گیا ہوا ہے اس کو تو آ لینے تو نہیں، بھائی جان بچاؤ، تم اپنی آ جائے گا آ جائے گا۔ خاندان جو ہے نا تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گیا۔ ایک بھائی کراچی پہنچا، ایک سرگودے پہنچا، ایک سیالکوٹ پہ۔ بعض اوقات بھائی ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے۔ آپ یقین کریں ہماری ایک نسل اسٹیبلش ہونے میں لگ گئی۔ اگر کسی کو پاکستان بلے کا نقصان نظر آتا ہے تو پھر چلے جائے پاکستان، ہم نے پکڑا تو نہیں ہے نا۔ قائد اعظم بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، بددل ہو کے، مایوس ہو کے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے تو زیادہ اچھے رہتے۔ ہم ترقی تو تب کرتے کہ ہماری اپنی مصنوعات باہر جاتی، کہ بھائی پاکستان بننا اس لیے ضروری ہے، یہاں تو جتنا مرضی ہے تعلیم حاصل کر لو۔ اس وقت پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر کبھی بھی کوئی مسلمان ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جاب کے لیے جاتا تو اس کو اول تو جاب نہ ملتی، اور اگر ملتی تو ایک پی این کی، کلرک کی، اس قسم کی جاب ملتی۔ ان کا پیغام جناب مستنیر الحق صاحب کا نوجوانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کی ایک بنیاد ہے جس کو آج سے 78 سال پہلے پوری دنیا کا ہر مسلمان جانتا تھا، اور بالخصوص ہندوستان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو جانتا تھا۔ تو آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں ہمارے پاس 2 مہمان ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں جناب مستنیر الحق عباسی صاحب۔ جناب مستنیر الحق عباسی صاحب سادات میں سے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب اسد اللہ صاحب۔ یہ دونوں بزرگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا۔ ہندوستان کے صوبے پنجاب کے ضلع کرنال سے ان کا تعلق ہے۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کیا کچھ تھا جو پاکستان بنایا گیا، کیوں بنایا گیا۔ ہمارے پاس 2 بزرگ موجود ہیں جو اس وقت اپنی آنکھوں دیکھا حال بھی کچھ بتائیں گے، اور کچھ غم کی کیفیت بھی بتائیں گے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا، کہاں تک ہم نے اس کو پورا کیا، یا ہم آگے کیا اس میں کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، خاص طور سے آئے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے جی۔ تو سب سے پہلا سوال تو ایک یہ ہے کہ پاکستان جب بنا، اس وقت آپ کے اور ہمارے جو بڑے اس وقت حیات تھے، ان کی سوچ کیا تھی؟ پاکستان کیوں بنایا گیا، وجہ کیا تھی؟ انگریزوں کے تسلط سے آزادی چاہتے تھے، ساتھ ہی ہندوؤں سے بھی علیحدہ ہونا چاہتے تھے۔ ہندوؤں سے بھی، انگریز سے بھی اور ہندو سے بھی، دونوں سے آزادی۔ ہندو اور سکھ دونوں جو تھے، سکھ سے بھی؟ سکھ بھی دشمن تھے، تو علیحدہ ہونے کے لیے بڑی کوشش کی، بزرگوں نے کوشش کی، اللہ کے فضل سے کامیابی ہوئی، مگر اس کے بعد قربانی بہت قربانی دینی پڑی۔ ہندوستان جیسے پاکستان ہے، راستے میں بہت لوگوں کو شہید کیا گیا، ہم تو اتفاق سے خیریت سے آ گئے تھے۔ سب کی کوشش یہ تھی کہ علیحدہ ہو جائے، ہندوؤں سے الگ ہو جائے، امریکہ اور انگلینڈ والوں کو رخصت کر دیں کسی طرح۔ اس میں کامیابی ہوئی۔ جو سیاستدان پہلے تھے وہ بڑے مخلص تھے، انہوں نے کوشش کی۔ علامہ اقبال اور لیاقت علی خان، یہ لوگ بہت مخلصانہ طور پر کوشش کی۔ علامہ اقبال کی سوچ بھی لے کر ان کے کام آئی۔ پھر اس طرح آزادی ہو گئی، اگرچہ چھوٹا سا ملک ملا، انڈیا بہت بڑا بن گیا۔ اب بھی اس کا تو بہت رقبہ بھی زیادہ ہے، آبادی بھی بہت ہے۔ ہندوستان جو بہت سے لوگ مسلمان رہ گئے انڈیا میں، اب وہ بہت تکلیف میں، اب وہ آزادی نہیں کرا سکتے، آزاد بھی نہیں ہو سکتے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، پابند ہے۔ جو ملازم پیشہ لوگ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ اکثر جو تھے ملازم پیشہ لوگ، سرکاری ملازم تھے، انہوں نے لکھ دیا کہ ہم پاکستان رہنا چاہتے ہیں، وہاں آزادی ہوگی، آزاد اسلامی ملک ہوگا، اسلامی۔ مگر ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ بڑے انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں اس کو۔ اسلامی ریاست
نہیں بن سکی. جیسے کیسے اللہ ہی اس کا مالک ہو, مالک حافظ اور ناصر ہے. پورے خلوص لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حالات ایسا پیدا کرے کہ یہاں اسلامی ملک بن جائے. پاکستان تو اسلام کا قلعہ تھا اور وہ بہت مجبور و محکوم ہو گیا. اللہ کامیابی عطا فرمائے. جس وقت پاکستان بن رہا تھا اور یہ ہندوستان سے آپ لوگ بھی آئے اور لوگ بھی آئے, اس میں سے کوئی واقعہ, کوئی بات اگر یاد ہو؟ بہت نقصان ہوا وہاں سے یہاں آنے والوں کو. جو وہاں اچھے خاصے پیسے لوگ تھے وہ یہاں کے غریب ہو گئے. جو دوسرے یہاں پہلے سے موجود تھے لوگ, انہوں نے چیزوں پہ قبضہ کر لیا. خون خرابی ہوئی یہاں لاہور میں بھی, سارے شہروں میں, اور انڈیا میں تو بہت زیادہ خون خرابی ہوئی تھی. بہت نقصان ہوا. باہر آزاد ہو گیا, آزاد ہو جانا یہی کافی ہے. جی ناظرین, جناب مستنیر الحق صاحب رو رہے ہیں, اور جب ان سے سوال پوچھا گیا تو بڑی مشکل سے آواز نکل رہی ہے, اور اس غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا تو وہ تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا نہیں ہو سکا, تو اس غم کے اندر تکلیف میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے مقصد کو صحیح سمجھ کر, پہچان کر, اس کو اسی نہج پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ان لوگوں نے سوچا تھا, قربانیاں دی تھیں. ایک اور چیز کتابوں میں ملتی ہے, تاریخ کی مستند روایات میں ملتی ہے کہ باقاعدہ گاندھی نے ایک کمپین چلائی, پاکستان کیوں بنا اور کیا حالات تھے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ آزاد مسلم ریاست کی ضرورت پڑی. بہت ساری تفصیلات ہیں, اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ گاندھی جی نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں یا تو یہ عرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں, سرے سے ہندوستانی نہیں ہیں, یا ان کی اولادیں ہیں. مطلب دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان ہیں جو عرب کے مسلمانوں کے آنے کے بعد ہندو اور سکھ مذاہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ان ساروں کو, جو عربوں کی اولاد ہیں یا ہمارے والے مسلمانوں, ان سب کو ہندوستان سے باہر عرب بھیج دیا جائے. ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان سب کو ہندو بنا لیا جائے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, کمین کمین بنا کے رکھا جائے, ان کو اچھوت اور ان کو غلام بنا کے رکھا جائے. تو ہندوؤں نے 3 آپشن دیے. پہلا آپشن, ان کو ہندوستان سے باہر بھیج دو. دوسرا آپشن, ان کو ہندو بناؤ, سکھ بناؤ, اسلام سے نکالو. اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام بناؤ. یہ اس طرح کے حالات تھے. تو ہم جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ان سے پوچھتے ہیں. جی اسد اللہ صاحب, خیریت سے ہیں؟ پاکستان بننے کے بعد تو کچھ تھوڑے سے حالات, واقعات, جس طرح کچھ جناب مستنیر الحق صاحب عباسی نے بتائے. ماشاءاللہ آپ دونوں سادات میں سے بھی ہیں, تحریک پاکستان کے رکن بھی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی بات؟ جی میں اپنی بات 1857 سے شروع کروں گا. 1857 سے. جی ماشاءاللہ. 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی, ہم نے انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا. تو اس وقت سکھ, ہندو, عیسائی جتنے بھی تھے نا, جتنے بھی غیر مسلم, وہ سب اکٹھے تھے, مشترکہ تھے, محبتیں تھیں, سب کچھ تھا. آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں الگ ضرورت پڑی؟ وہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی, پورے عروج پر تھی, اور مہاتما گاندھی جو تھے ہمارے ساتھ شامل تھے, مرد برت رکھا ہوا تھا. اچانک انہوں نے ایک پرتا کھایا اور انہوں نے کہا کہ میرا مرد برت ختم, اور تحریک خلافت سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب ہندو جانے مسلمان جانے الگ الگ, اس نے بالکل علیحدہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی حکومت برطانیہ یا جو کمپنی تھی, انہوں نے اپنے رویہ ایسٹ انڈیا کمپنی رویہ تبدیل کر لیا. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ فوج سے مسلمانوں کو نکالنا شروع کر دیا, دوسرے اداروں سے مسلمانوں کو نکالنا شروع. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ معاشرتی, کہ روزگار نہ دیں ان کو, نکالیں. ایون یہ کہ بھئی کوئی کسی کا رقبہ ہے تو وہ کھیتی باڑی وہ وصولی بھی نہ کرنے پائے. کہ جو مسلمان علاقے تھے نا, وہاں مشنری اسکول اور مشنری اسپتال شروع کر دی. اس سے وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کنورٹ کریں. غریبوں کو لاتے تھے مشنری اسپتالوں میں, ان کو مراد دیتے تھے, اسکولوں میں پڑھاتے تھے اور ان کو کنورٹ کرتے تھے. اور جو تعلیم یافتہ لوگ تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے ایک نام نہاد مرزا غلام کھڑا کر دیا, قادیانی کو. اس کا کام یہ تھا کہ وہ مناظرہ و مباحثے کرتا
اور ان کو پتہ چلتا کہ یہی مسلمانوں کا اصل لیڈر ہے، اور اس سے بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہے متاثر ہو گیا. تھوڑا سا علامہ اقبال پر بھی اثر ہو گیا. مولانا محمد علی جوہر کا چھوٹا بھائی ان کا خلیفہ بن گیا. تو اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ اسلام پر بھی ڈس ہے، اور اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں مدرسہ کوئی چاہیے. تعلیم کے لیے سر سید نے سنبھال لیا، پھر دیوبند اس کے لیے کوششیں شروع ہوئی. تو ان وجوہات سے پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھئی کانگریس بھی ان کا مفاد ہو چاہیے. ہم نے اپنی جماعت مسلم لیگ بنائی. اس مسلم لیگ میں اس وقت کے ہمیں خوش قسمتی تھی کہ بہت اچھے لیڈر ملے. نوابزادہ وقار النور تھے، سر آغا خان تھے، چودھری محمد علی تھے، اور لیاقت علی تھے، علامہ اقبال تھے. تو قائد اعظم تھے. قائد اعظم ایک دفعہ اس سے مایوس ہو کے تحریک سے واپس انگلینڈ چلے گئے، کیونکہ تحریک اٹھ نہیں رہی تھی. ان کو واپس لے کر آئے. ان کو واپس کون لے کر آیا؟ یہ ہمارے لیڈر جو تھے نا، یہ وہاں پر گئے تو ان کو ذرا آغا خان وغیرہ نے انہوں خطوط لکھے، ان کو بلایا. پھر انہوں نے شبیر احمد عثمانی ان سے رابطہ کیا کہ بھئی تحریک پکڑ نہیں رہی، زور نہیں پکڑ رہی. تو انہوں نے کہا بھئی یہ زور کیا پڑے، یہ تو دھڑ ہے، اس میں روح تو ہے نہیں. بھئی روح کا کیا مطلب؟ اس کو اسلام سے تعلق کرو، اس کو میں بیانیہ دیتا ہوں، اس کو شامل کرو. کیا کہ یہ شامل کرو، یہ نہ کہو مسلم میں ہے تو لیگ میں ہے، بلکہ یہ کرو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پہلے اب تو سے نعرے لگوائے. جب یہ نعرہ پکڑا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان میں یہ گھروں میں، گلیوں میں، خواتین میں، وہ ایسا پھر مقبول ہوا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ 1857 کے بعد کے جو حالات تھے اس میں مختلف معاملات آئے، فوج سے نکالا، اداروں سے نکالا تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. یہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے. غریب مسلمانوں کو مشنری اسکولوں میں ڈالا گیا ہے تاکہ ان کی ذہن سازی کر کے ان کو دین سے دور کیا جائے. یہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے. یہ سارے حالات تو آج بھی اسی طرح ہیں. لیکن جو سب سے بڑے تھے نا اسلام سے جب مشنریز وغیرہ کو ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ نے یہ بتایا کہ فوج سے نکالا، اداروں سے نکالا تاکہ ان کی ہر طریقے کی قوت کم ہو، مالی بھی اور معاشی بھی، اور کسی پاورفل پوزیشن میں بھی نہ رہیں، ڈیسیژن میکنگ میں بھی نہ رہیں، اور وہ جو چاہے قانون بنائیں اور جو چاہے فیصلے کریں. یہ سب کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ بہت سارے اور معروضی حالات کے ساتھ ساتھ قائد اعظم اور سر آغا خان اور خان لیاقت علی خان، نواب وقار النور اور ان لوگوں نے جب یہ سب کچھ کام کیا اور ان حالات کو دیکھنے کے بعد علیحدہ جگہ کی کوششیں شروع کر دی، لیکن اس میں جان اس وقت تک نہیں پڑی جب تک کہ علماء نہیں آئے، جب تک کہ کلمہ نہیں آیا، جب تک کہ دین نہیں آیا. آپ کی بات کا یہ مطلب میں سمجھ رہا ہوں بالکل دین کی وجہ سے کہ جب تک آل انڈیا مسلم لیگ کی پوری محنت میں دین کا وزن، اسلام کا وزن نہیں آیا، اس وقت تک تو بلکہ بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، بددل ہو کے، مایوس ہو کے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان نہیں بن سکتا. پھر ان کو علامہ اقبال اور باقی لوگوں نے پھر واپس بلایا. اور دوسری بات یہ تھی، یہی اسلام کا جذبہ تھا کہ یہاں بالا کوٹ کے بزرگوں نے جہاں انگریزوں سے جنگ کی. کلر کہار کے جو بزرگ تھے شاق اور یعقوب، انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی. یہاں تو کوئی ان کو خطے کا کوئی مطلب نہیں تھا نا، اسلام کی خاطر جہاد کیا اور اسلام کی خاطر ہے. اور تبھی تو ہم مطلب، اور اللہ کی مہربانی تھی، رمضان شریف میں پاکستان بنا اور اتنا بہترین خطہ. لیکن افسوس یہ قائد اعظم کے فوراً بعد یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا. آج ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ بناتے اور وہیں پہ ہم رہتے تو بہت اچھا تھا. چلے ہیں ہندوستان، اتنی بڑی ہم سے زیادہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. ایک اسلامی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کے نام کی، کوئی جماعت نہیں. جی، یہ تحریک آزادی کے ایک رکن ہیں. پاکستان بنتے وقت ان کی عمر 5 سال، ان کی 13 سال، یہ آپس میں کزن بھی ہیں. آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان اگر نہ بنتا
تو پتہ نہیں کیا اس کے فائدے ہو جاتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلے جاؤ ہندوستان. تم کہہ رہے ہو نا پاکستان بنتا ہے تو کوئی فائدہ, اس پاکستان بنانے کا کیا فائدہ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو جاؤ ہندوستان, پتہ لگ جائے گا. کہ سوال کیا جاتا ہے نا, وہاں انگلستان سے چیزیں آتی تھی, مصنوعات آتی تھی تو ہمیں فائدہ تھا. مصنوعات وہ جاہل لوگ کہتے ہیں. ہمیں ترقی تو تب کرتے کہ ہماری اپنی مصنوعات باہر جاتی. انگلینڈ کی جو برطانیہ کی, امریکہ کی, وہ تو مصنوعات پوری دنیا میں آتی ہے, مارکیٹ ہے ان کے لیے. تو ان کو ہمیں تو تب فائدہ ہوتا جو اب فائدہ ہو رہا ہے کہ ہماری پاکستان کی مصنوعات جو کپڑا ہے, کھلونوں کا سامان, کھیلوں کا سامان ہے, یا کراکری ہے, دوسری چیز بیڈ شیٹس وغیرہ ہے, یہ جا رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تب ہمیں فائدہ ہے نا. باہر سے چیزیں آ جائیں تو ہم پرچیز کریں, ہم سے نقصان ہے. ہمارا نقصان تو یہ آزادی کے اندر ہے کہ ہم جتنا بھی پاکستان کے لیے محنت کریں, جتنا ایکسپورٹ کریں, اس سے ہمیں فائدہ ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ وہاں سے چیزیں آتی ہیں تو ترقی ہوتی. ترقی تو ہماری یہی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں مثال دیتا ہوں, قدرت اللہ شہاب تھے. قدرت اللہ شاہب, قدرت اللہ شہاب CSS آفیسر تھے نمبر 2, انہوں نے انڈیا میں کیا. اب وہ ایک در کسی محکمے میں جا رہے کو ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, نوکری بالکل لے نہیں رہا تھا. ایک جس محکمے میں جاتے وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے, ڈاک خانے والا کام کرو, کوشش کرو, ڈاک بھیجو, ڈاک آؤ, ڈاک بھیجو, ڈاک آؤ. تو انہوں نے ایک پھر مضمون لکھا کہ بھائی پاکستان بننا اس لیے ضروری ہے, یہاں تو جتنا مرضی ہے تعلیم کا حاصل کر لو, جتنا مرضی کرو, تمہیں کہیں بیٹھنے کو نہیں دے گا, تمہاری کوئی بات نہیں یہ سنے گا. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے دیا. بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر کبھی بھی کوئی مسلمان ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جاب کے لیے جاتا تو اس کو اول تو جاب نہ ملتی, اور اگر ملتی تو ایک PN کی, کلرک کی, اس قسم کی جاب ملتی, تو وہ اپنی اجارہ داری باقی رکھے ہوئے تھے. تو پاکستان بنانے کے مقاصد میں ایک یہ بھی چیز تھی. اور واقعہ بتا رہے ہیں, واقعہ کوٹ کیا قدرت اللہ شہاب صاحب کا, جنہوں نے شہاب نامے میں لکھا. جی, کہ ان کو کہیں نہیں نوکری ملتی تھی, کہیں جوائن نہیں کرنے دیتے. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جب 2 فوجی بھرتی ہوتے تھے نا, 2 فوجی فرض کیجیے, تو اگر ہندو بھرتی ہوتا تھا نا, اس کو 2 اسٹیپ اوپر یہ حوالدار ہوگا, اس کے ساتھ مسلمان ہوگا, یہ سپاہی ہوگا, اس کی تنخواہ دگنی ہوگی, اس کی تنخواہ آدھی ہوگی. تو یعنی پہلے دن سے ہندو جو ہے نا اس کو مسلمان پر بھرتی حاصل, تو مسلمان تو کبھی ان کے برابر جا ہی نہیں سکتا تھا. اب بھائی یہ نوکری کرنی ہے تو کرو, نہیں تو چھٹی ہے. ان کو ملتی یہ میسنجرز ہیں, یہ چپڑاسی ہیں, یہ چائے والے ہیں, یہ مسلمانوں کو. اب وہ ہندو بیٹھے ہوئے آپ ہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ الحمدللہ آزادی کے بعد ہم نے ایٹم بم تو بنایا, آج ہمارے پاس موجود ہے, جو یقیناً مسلمانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند چیز ہے. ہاں جی الحمدللہ. دیکھیں نا یہ جو اب جتنے ہمارے جنرل ہے, کرنل ہے, وہ تو حوالدار سے آگے بڑھ نہ سکتے. اب ہمیں جو کچھ مل رہا ہے, یہ جو کچھ ہم موجود ہیں, میں ایک چھوٹی سی نظم ہے اس میں 2 چیزیں مطلب بیان کروں گا آپ سے. تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آزادی جو ہے نا, آزادی ان کو پتہ چل جائے, یا وہاں مشرقی پاکستان جا کے دیکھیں, یا مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں, عراق میں جا کر دیکھیں, فلسطین میں جا کر دیکھیں, پتہ چلتا ہے آزادی کس چیز کا نام ہے. آپ نے نظم کا ذکر کیا تھا, وہ ذرا 2-4 یہ آپ نے خود لکھی ہے؟ نہیں, میری نہیں ہے, یہ ہندوستان کا شاعر ہے منور رانا, اسے ہم ہجرت پہ لکھی ہے, اور بڑی کافی اشعار ہیں, لیکن چند اشعار جی بسم اللہ. تھوڑے سے اشعار ہیں, بس گہرے ہیں, سمجھنے والے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے, مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے, کہ ہے جتنا اب ہمارے پاس اتنا چھوڑ آئے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے, یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے, بیٹا ساتھ لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے. ہماری اہلیہ آ گئی مگر ماں رہ گئی آخر, ہماری اہلیہ آ گئی مگر ماں رہ گئی آخر. پیتل ساتھ لے آئے سونا چھوڑ آئے, بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی.
بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہ جس کو جھولنے میں بیٹھتا چھوڑ رہا ہے۔ یہ 2 کمروں کا گھر اور گزرتی زندگی اپنی، کہ اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ رہا ہے۔ ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی ہے، ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی ہے، میاں آؤ وضو کر لو، یہ آواز چھوڑ رہا ہے۔ میاں آؤ وضو کر لو، یہ آوازہ چھوڑ رہے ہیں۔ بہت کم دام میں بنیے نے کھیتوں کو خریدا تھا، بہت کم دام میں بنیوں نے کھیتوں کو خریدا تھا، اس کے باوجود اپنا بقایا چھوڑ رہا ہے۔ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی چیز ساتھ لے آئے، یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی چیز لے آئے ہیں، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ رہا ہے۔ بائے ناکامی متائے کارواں جاتا ہے، کارواں کے دل سے احساس کیا جاتا، جو کچھ ہم نے ہجرت کی، جو کچھ کیا کسی کو یاد نہیں، حتیٰ کہ ہم نے جو تحریک پاکستان کے مضمون تھے، سبجیکٹ تھے، کالج سے لے کے یونیورسٹی تک وہ سب کچھ، اور یہ چند آوازیں ہیں جو 2-4 سال میں یہ بھی معلوم ہو جائیں گی، کوئی یہ قصہ سنانے والا بھی کہیں نہیں ہوگا۔ تو بس دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسلام کے لیے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہے پاکستان، جی بے شک، سب سے بڑی ہجرت ہے، اور ہمیں بس اسی بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے، سب کچھ چھوڑا ہے۔ اور ایک واقعہ آپ نے فرمایا تو سنا دیتا ہوں کہ جب ہم آئے ہجرت کر کے، صبح کو جب پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک بچی تھی، لڑکی تھی، میں نہیں جانتا، مجھے یاد نہیں، بتایا بھی نہیں کسی نے، ہمارے ساتھ آئی تھی، دہلی سے آئی ہوئی تھی۔ صبح کو اٹھی، وہ کہنے لگی کہ میں ماں باپ کو ڈھونڈتی، ماں باپ کو ڈھونڈتی۔ وہ ماں کو آواز دیتی دیتی اس میں گئی جہاں پر سب لوگ ٹھہرے تھے، سارے دن نہیں آئی، گم ہی ہو گئی۔ آج تک ہمیں قلق ہے کہ وہ بچی ہمارے ساتھ آئی تھی۔ آپ لوگ کس طریقے سے آئے تھے؟ ریل گاڑی سے آئے تھے، ٹرک سے آئے تھے؟ یہ بھی ہوا کہ 4 بھائی آئے ہیں تو 3 بھائی تو ٹرک پہ چڑھ گئے، ٹرک والے نے چڑھا دیا، چھوٹا لڑکھڑاتا تھا لڑکا، اس کو اللہ حافظ کہہ کے چھوڑ۔ کہ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے، جس وقت ہمیں آرڈر ملے تو مشہریاں پلنگ بچھے ہوئے تھے، ناشتہ تیار تھا، ہر چیز تیار تھی۔ اسی طرح اگر اچانک اب کسی کو کہہ دیا جائے کہ وہ نکل جائیں، بس مطلب کرنال میں جب اپنے گھروں میں تھے تو ہر چیز ناشتہ وغیرہ تیار تھا، سکون کے ساتھ تھے، پھر اچانک روانگی بس آرڈر آ گیا، بس چلو پیچھے سے قتل۔ یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ کوئی بھائی بازار گیا ہوا ہے، اس کو تو آ لینے تو نہیں، بھائی جان بچاؤ، تم اپنی آ جائے گا، آ جائے گا۔ 2 بھائی بھی ہیں، ایک بھائی پہلے آ گیا، ایک بھائی بعد میں آ گیا۔ یہ کتنے دن میں آپ لوگ کرنال سے لاہور پہنچے؟ یہ رات کو چلے تھے، مطلب عصر کے وقت چلے تھے، صبح کہاں پہنچے پاکستان؟ یہاں لاہور میں باب پاکستان کو، والٹن روڈ کی یہاں طرف۔ دہلی سے کرنال کتنی دور ہے؟ دہلی سے کرنال تقریباً، کیوں بھائی صاحب کتنی دور ہوگا؟ 40 کلومیٹر ہے، اور یہ پانی پت جو ہے وہ درمیان ہے پنجاب۔ تو دہلی تو لاہور سے ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے پشاور ہے، اور لاہور سے دہلی آلموسٹ برابر ہے۔ تو آپ لوگ عصر کے وقت چلے اور صبح فجر کے وقت پھر آپ لوگ پہنچے۔ ہمیں 3 نقصان ہوئے۔ ایک تو نقصان یہ ہوا، میں نے جو محسوس کیا کہ ہم شناخت کھوئے، شناخت۔ ہم کہتے ہیں پیر خاندان سے تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ یہاں پر یہ کبھی ہوئے، ہمیں کیا پتا، ہمارے لیے تو سبھی برابر ہے۔ یہاں تو مطلب وہ شناخت کو گم ہو گئی نا، جو ہمارا عہدہ تھا، جو لوگ تھے، جو جاننے والے تھے۔ دوسری یہ ہوئی کہ خاندان جو ہے نا، تسبیح کے دانے کی طرح بکھر گیا۔ ایک بھائی کراچی پہنچا، ایک سرگودے پہنچا، ایک سیالکوٹ پہ۔ بعض اوقات بھائی ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے، جو جہاں رہ گیا وہ وہیں آباد ہو گیا۔ سارے شیرازہ جو تھا نا وہ بکھر گیا، باپ کہیں ہے، بیٹے کہیں ہیں، ماں کہیں ہیں، بس ختم۔ اور تیسرا یہ ہوا، وہ یہ کہ یہاں پر آ کے ہم نے 0 سے سٹارٹ لیا، بالکل وہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ ذرائع نہیں تھے،
اب وہاں سے ہم نے زندگی شروع کی. آپ یقین کریں ہماری ایک نسل اسٹیبلش ہونے میں لگ گئی ہے. دوسری نسل یا تیسری نسل ہماری ہے جو کسی قابل ہوئی ہے. اور وہ یہاں پر جو لوگ تھے جو ان کو جائیدادیں بھی تھیں، ان کو پیسہ بھی تھا، ان کی برادری بھی تھی، ان کا اثر رسوخ بھی تھا، سب کچھ تھا، ان کو تو سب کچھ حاصل تھا. ہمیں تو پوری طرح ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکے. یقین مانیں ہماری کچھ عزیزوں میں ملاقات ہوئی 20 سال بعد، 25 سال، 30 سال بعد ملاقات ہوئی، پہچانی ہے کہ یہ. جی ماشاءاللہ، آپ نے بہترین جو ہے نا وہ معافی ضمیر بڑا اچھا آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. اتنے ہی ہمیں دکھ ہوتا ہے نا جتنی جس نے قربانی دی ہے نا، دکھ تو اس کو ہی ہوگا یہ نا، بات تو صحیح ہے. جس کو محسوس ہی نہیں ہو، جس کو پتہ نہیں ہجرت کیا ہوتی ہے، سفر کیا ہوتا ہے، تکلیفیں کیا ہوتی ہیں. مطلب ایک یہ بھی میں نے دیکھا کہ ایک والد جو ہے نا وہ ضعیف تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا. اس نے کہا تم تو جان بچاؤ میری، تو میں آج نہیں کل مر جاؤں گا، تو بس میرے سے 1 دن یا 2 دن کا ناشتہ چھوڑ دو. وہ بچوں نے کیا، بھائی ان کو چھوڑو، باقی تو جان بچاؤ. ایسے بھی ہوا، ایسے بھی ہوا. پاکستان بننے کے بعد ایک ترقی کی رفتار تھی. دنیا کے بہت سارے ممالک نے پاکستان سے ابتدا میں بہت کچھ لیا. کسی نے انجن لیا، کسی نے ایئرپورٹ کی پالیسی لی، کسی نے ہمارے ایک وزیر خزانہ کئی ملکوں کا جا کے بجٹ بناتے تھے. تو پاکستان ابتدا میں ترقی کی طرف تھا، اب یہ نیچے کی طرف جو آ گیا، اس کی کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے؟ میرے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں بازو ایک تھے، پاکستان ایک تھا، اس وقت تک ہماری جو پوزیشن تھی وہ بہتری کی طرف تھی. اور خاص طور سے یہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ہم مزید یعنی کہ تیزی سے نیچے کی طرف جائیں، اوپر جانا بند ہو گیا. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ ایوب خان کا جو دور تھا نا، وہ میں نے دیکھا ہے. اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ امریکہ میں امریکن گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ صدر پاکستان کا دورہ ہوگا امریکہ کا. تو ایوب خان نے فوراً کہا تردید کریں آپ. میں ان دنوں سیلاب کے جو ہے نا ہمارے سیلاب ہے، میں وہاں پر مصروف، میں نہیں آ سکتا. تو جانسن تھا امریکن صدر، امریکہ کے ساتھ جانسن اس نے اعلان کروایا کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی، ہم نے ان دنوں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. تو جانسن دورے پر آیا پاکستان کے ان دنوں. پھر وہ جب کراچی جا رہا تھا، کراچی میں دورہ اوپن اس پہ، تو صدر کراچی کے صدر میں سے گزر رہا تھا. تو وہ باہر اپنی گاڑی پہ کھڑا ہے، ہاتھ ہلا رہا تھا. تو ایک شتربان تھا اونٹ والا اپنی گاڑی پہ کھڑا، وہ بھی ہاتھ ہلا. اس نے اس کو ہاتھ ملایا. صدر جانسن اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی پر چڑھا اور اس سے ہاتھ ملایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا دیکھو یہ ہمارا امریکہ کا دورہ کرے گا، یہ پاکستانی سفیر ہوگا. اس کو شتربان کو اتنی عزت دی کہ بھئی یہ امریکہ کا دورہ کرے گا پاکستان کا، پاکستانی کو خوش کرنے کی خاطر. اور ایوب خان کے دور میں کوئی ایسا وزیر اعظم یا صدر نہیں تھا جو پاکستان آیا تعلقات بہتر بنانے کی خاطر. سرائے جنابر اور یہ انڈیا کے جو تھے جتنے بھی تھے نا سب یہاں پر آئے. فرانس کے صدر ڈی گال آئے. کون سا صدر ایوب خان کے دور تک مکمل عروج پر تھا. اس میں زرعی صنعتی طور پہ سب سے زیادہ ترقی کی. جب زوال ہوا نا ایوب خان کا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ 2 شرطیں میں رکھتا ہوں، یہ ختم نہ کرنا. ایک پیریٹی کا ختم نہ کرنا اور ایک بنی یونٹ نہ توڑنا. اس وقت یہ پاکستان ایک ہی تھا، ایک ہی صوبہ تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. یعنی یہ مغربی پاکستان کے صوبے نہ بنانا تاکہ یکجہتی قائم ہے، خرچہ کم ہے اس کو. اور پیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے 276 سیٹیں ہیں تو مغربی پاکستان تاکہ برابر. انہوں نے کیا کیا، ایک ون ووٹ کے حساب سے پیریٹی ختم کر دی. پیریٹی کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں آبادی زیادہ تھی، وہاں زیادہ ووٹ ہو گئے، زیادہ کے ممبر بنے، یہاں کے کم بنے. جب وہاں کے زیادہ ہو گئے
تو انہوں نے کہا جی اب مجیب الرحمان بنے گا یہاں کا. انہوں نے کہا نہیں, بھٹو نے کہا نہیں. وہ ایک پلاننگ کے ذریعے جو اصولی طور پہ اس کو بننا چاہیے تھا نا, وہ پیرٹی ختم کر دیا, وہ یونٹ توڑ دیا. وہ اس کے بعد سوال شروع ہو گیا. خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک دونوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان برابر برابر سیٹیں تھے تھی نا, تو پاکستان کی ایک عزت تھی, دنیا بھر کے لوگ آتے تھے, دنیا جہاں. اور اس کے بعد زوال شروع ہو گیا. تو یہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونا, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مزید ہمیں اس طرح کے کسی بھی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. 14 اگست 2024 آنے والی ہے. آج کا مسلمان نوجوان, پاکستانی نوجوان آزادی کا دن کیسے منائے؟ وہ ایسے منائے جیسے ہم آج منا رہے ہیں. پتہ چلے کہ کیوں پاکستان بنا تھا, ہمیں کیا آگے کرنا چاہیے, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے. اگر کسی کو پاکستان بننے کا نقصان نظر آتا ہے تو پھر چلے جائے پاکستان. ہم نے پکڑا تو نہیں ہے نا اس کو. ہمیں تو وہ نوجوان چاہیے جو پاکستان میں کچھ کمائیں, کچھ آگے کارکردگی دکھائیں. تنقید کرنے والے تو سبھی ہیں پاکستان میں. بھائی اگر آپ دوسرے پر اعتراض کر رہے ہیں, آپ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے. اپنا تو جواب دینا پہلے. میں اعتراض کرتا ہوں کسی پر تو اس سے پہلے میں بتاؤں گا میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آج نوجوانوں کو؟ بس مخلص رہیں, پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں, اسلام کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مخلص رہیں. جی, تحریک پاکستان کے بزرگ, ان کا پیغام جناب مستنیر الحق صاحب کا نوجوانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں. جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کو سمجھ کر, پہچان کر اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں. یہی آپ نے بتایا. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی ہے جی, جو ہے نا ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی. اب آئندہ نسل جو ہے نا بس وہ آزادی کی قدر کریں, آزادی کی قدر کریں. بار بار یہی کہتے ہیں آزادی کی قدر ہے, کہ آزادی ایسے نہیں ملتی. 90 سال کی جدوجہد سے یہ آزادی ملی تھی. ہم نے آزادی انگریزوں سے بھی لی اور ہندوؤں سے بھی لی. کوئی یہ آزادی حاصل نہیں ہوئی کہ بھئی جنگ لڑ کے لیے یا کوشش کر کے لیے. یہ جدوجہد سے, اور یہ قائد اعظم کی ذہانت ہے کہ بغیر تلوار اٹھائے, بغیر بحث و تکرار کیے, بغیر جلسہ جلوس کیے, دونوں بڑی طاقت سے آزادی لی. اور بھئی ان کو اس نعمت کو, اور نعمت بھی ایسی پاکستان جیسی جس میں ہر قسم کے دریا, پہاڑ, سمندر, آب و حیات سب کچھ موجود. اس قدر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اب تو میں یہ بتا دیتا ہوں, اب اگر ہجرت کرنی پڑے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہجرت کرنے کا اب کوئی جگہ بھی نہیں ہے. کہاں جائیں گے ابھی؟ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان تو اب یہ کیا سمندر میں جائیں گے ہجرت کرنے؟ اب تو یہی رہنا ہے, اسی کو آباد کرنا ہے اور اسی کو قابل فخر بنانا ہے. اللہ, بس یہی ہماری تو گزارش ہے. ساری باتوں کا خلاصہ جی یہ بنا کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں. آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ اس زمین کے اوپر پورا کر سکیں. اگر آزادی حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انگریز کی معاشرت اور ثقافت, تو یہ انگریز کی موجودگی میں زیادہ آسانی سے ہم حاصل کر سکتے تھے. پھر انگریز کو یہاں سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کے وقت اور پاکستان کے قیام کے وقت جو بے شمار شہداء ہیں, قیامت کے دن ہم لوگوں نے ان کا سامنا کرنا ہے. تو اندازہ آج کی اس مجلس سے, ان کی باتوں سے لگائیں کہ قیامت کے دن ان کے جذبات کیا ہوں گے اور ہم کیا منہ اور کس طریقے سے ان کے سامنے آئیں گے. تو ہمیں یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پاکستان اور اسلام کے ساتھ مخلص رہیں. جزاک اللہ خیر.